بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں قمر سلطانہ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے میں کافی دن غیر حاضر رہی، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ بہت دکھ والی پرابلم سے میں گزری ہوں، تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری مشکلوں کو دور کرے، اور آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو آج میں بات کروں گی سیلاب کی۔ پاکستان میں جو سیلاب آیا ہے پشاور میں، جو کابل سے شروع ہوا ہے، افغانستان سے یہاں پر آنا شروع ہوئی ہے دریاؤں میں پانی، اور پشاور سے جو اندھونا خبریں آ رہی ہیں، وہاں سے جو معلومات ہوئی ہیں اس کے مطابق دل دہلا دینے والی معلومات ہیں۔ محکمہ موسمیات تو پہلے باخبر کر ہی دیتا ہے ہمارے محکموں کو، ہماری حکومتوں کو، لیکن حکومتیں جو ہے اپنے مصروفیات میں رہتی ہیں، وہ کسی طرف توجہ نہیں دیتی، عوام کی طرف تو انہیں بالکل ہی خیال نہیں ہے۔ تو بہرحال جو حکومت نے محکمہ موسمیات نے جو اطلاعات دی تھیں ان پر عمل نہیں ہوا، ان کو قابل توجہ نہیں جانا گیا، جس کی وجہ سے کئی دیہات زیر آب آئے ہیں۔ لیکن دیہات تو زیر آب آنا ہی تھے، لیکن کم از کم وہاں سے لوگوں کا انخلا کرا لیا جاتا، لوگوں کو نکال لیا جاتا، تو اتنی جانوں کا جو ضیاع ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایکسپائر ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے گھر کے گھر ڈوب گئے ہیں، لوگوں کا مال و متاع ڈوب گیا ہے۔ تو کسی حد تک اس کو بچایا جا سکتا تھا، اس کو نپٹا جا سکتا تھا، لوگوں کو باخبر کر کے ان کو وہاں سے نکال کے، اور اس سے بہتر طریقے سے نپٹ لیا جاتا تو زیادہ اچھا تھا، لیکن حکومت نے اس پر بالکل توجہ نہیں دی۔ یہی حال ہوا ہے کہ جب وہاں سے پانی دریائے بلوچستان سے جب بارشوں کا پانی آیا ہے تو وہاں کے تمام پل ٹوٹ گئے ہیں، ڈیمز ٹوٹ گئے ہیں۔ 130 سال پرانا انگریزوں کا بنایا ہوا جو ڈیم تھا وہ تک ٹوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے پانی ہی پانی ہے، اور بلوچستان کا رابطہ دیگر پورے ملک سے، تمام صوبوں سے ختم ہو چکا ہے۔ تو ظاہر ہے وہاں پر اتنا پانی ہے، نہ ان کے لیے امداد جا سکتی ہے، نہ کوئی گاڑی جا سکتی ہے، نہ کوئی زمینی راستہ موجود ہے جس سے جایا جائے۔ میرے خیال میں ہیلی کاپٹر اور پلین وغیرہ سے جائیں تو ایئرپورٹس کی بھی حالت اب کیا ہے اور کیسی ہے اس کی تو ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی ہے، لیکن میرے خیال میں وہاں کی تمام حالات بے حد خراب ہیں، بے حد خراب ہیں۔ تو یہ جو ہے وہاں کی جو صورتحال ہے، اس نے سندھ کی حالت کو بھی خراب کیا، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی محکمہ موسمیات نے سندھ کے لیے بھی خبردار کیا تھا کہ بارشیں معمول سے زیادہ ہوں گی، اور پچھلے کئی سالوں سے زیادہ بارش ہوں گی۔ یہ جو مانسون اسپیل آیا ہوا ہے یہ جو ہے انتہائی خطرناک ہے، اس سے نبٹنے کے لیے تدارک کر لیا جائے، انتظامات کر لیے جائیں۔ تو یہاں کی جو گورنمنٹ ہے یہاں پہ تو یہ سنتے ضرور ہیں لیکن کرتے کچھ بھی نہیں ہے، صرف باتیں بناتے ہیں۔ سندھ کا تو حال بہت ہی برا ہے، پورے ملک میں تمام صوبوں سے زیادہ سب سے خراب حال سندھ کا ہے۔ سندھ میں عوام کی زندگی کا، عوام کے مال کا، عوام کی رہن سہن کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ تو دریائے سندھ کے کچے کے علاقے میں اور جو سائڈس پر جتنے بھی دیہات تھے سارے زیر آب آ گئے ہیں، لوگوں کو بتایا نہیں گیا، بر وقت نکالا نہیں گیا، جس کی وجہ سے کئی اموات ہوئی ہیں اور کئی لوگ وہاں پر اپنے جان سے چلے گئے، جس کی وجہ سے ہم ظاہر ہے ہمیں دکھ ہے، پریشانی ہے، تمام پورا پاکستان اس چیز کے لیے آواز اٹھا کر کھڑا ہوا ہے کہ عوام کی جان و مال کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے، عوام کی جان و مال کا خیال کریں۔ اور ابھی بھی جتنا بھی وقت ہے، پانی میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، گھر ٹوٹ گئے ہیں، مکان ٹوٹ گئے ہیں، نہ سر پہ کوئی ان کے چھت ہے، نہ زمین ہے ان کے لیے کہ وہ زمین پر ہی اپنے پیر دھر سکیں، پانی میں رات گزار رہے ہیں، پانی میں لیٹ رہے ہیں، پانی میں رہے ہیں لوگ، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ ہے، نہ ہی کپڑے وغیرہ ہیں۔ تو لوگ، کراچی کے لوگ ہمیشہ دریا دلی کا ثبوت دیتے ہیں، ہمیشہ ہر جگہ جہاں بھی آفات آتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، تو کراچی کے لوگ اپنے لوگوں کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، اور ان کی خدمت کے لیے اور ان کی امداد کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ تو یہاں سے روزانہ تقریباً 100 سے 150 ٹرک جو ہے JDC کے تحت جا رہے ہیں، اور وہ اندرون سندھ پہنچائے جا رہے ہیں لوگوں کو۔ آج کی خبر جب میں نے ایک دیکھی ہے تو اس میں یہ جو امدادی سامان تھا یہ ایک گاڑی میں رکھ کر کسی وڈیرے کے ڈیرے پر لے جایا جا رہا تھا، جسے عوام نے پکڑ لیا ہے، اور اس کو پکڑنے کے بعد کافی جد و جہد کے بعد اس کو روکا گیا، لیکن دیکھیں ابھی بھی یہاں
پہ یہ صورتحال ہے کہ عوام پریشان ہیں، ان کے لیے امداد بھیجی جا رہی ہے. ظاہر ہے جو امداد بھیجی جا رہی ہے زکوٰۃ، فطرہ، امداد کی رقم، خیرات کی رقم بھی اس میں شامل ہوگی. تو یہ وڈیرے اور یہ بڑے بڑے لوگ کس طرح سے، کس حق سے اس دولت کو اپنے جیبوں میں بھرتے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں. ان کا دل کیا ہے؟ انہیں اسلام کی خبر نہیں ہے، انہیں دین کی خبر نہیں ہے. پتہ نہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور کس طرح سے بھوکے ننگے لوگوں کا امداد یہ لوگ کھا لیتے ہیں، ان کی روٹی یہ لوگ چھین لیتے ہیں. تو یہ سمجھ سے باہر ہے. ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی ہے، ابھی مجھے آج ہی دکھائی گئی ہے، میں نے دیکھی ہے. تو فریال تارپور کے شوہر نامدار جو ہیں وہ لوگوں میں 50 کا نوٹ بانٹ رہے ہیں، اور 50 کے نوٹ کے لیے وہ کس طرح سے انہوں نے دیا ہے لوگوں کو، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ 1000 کا نوٹ دے رہے ہیں. تو عوام کی رقم عوام میں ہی دینے کے لیے، عوام سے لوٹی ہوئی رقم عوام کو ہی دینے کے لیے ان کی عزت نفس سے کھیلتے ہیں یہ لوگ. کس طرح سے انہوں نے یہ 50 کا نوٹ دیا ہے. تو سیلاب کی صورتحال پشاور، بلوچستان اور کراچی، سندھ بالکل انتہائی خراب ہے. کراچی کی حالت تو ویسے ہی گاؤں سے بھی بدتر ہوئی ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پہ روڈ، ندی، نالے، ہر چیز ابلے ہوئے تھے. اور بالکل اس طرح سے یہاں پہ ہو گیا کہ اسکولوں کی چھٹیاں، کالجوں کی چھٹیاں کر دی گئیں. بارش اتنی ہوئی ہے کہ بر وقت پانی نکالا نہیں جا سکا، نالوں کی صفائی نہیں ہوئی. جہاں صفائی ہوئی ہے تو وہ نالوں کے کناروں پہ ہی گاربیج رکھ دیا گیا ہے جو دوبارہ اندر چلا گیا. تو اس طرح کے تو یہ کام پیپلز پارٹی کرواتی ہے. اور یہ یعنی کہ اب ان کی یہ ملی بھگت ہے، ان کی پلاننگ ہی ہوتی ہے کہ نالوں سے کچرا نکالو، باہر ہی رکھ دو، دوبارہ اندر جائے گا، پھر پیسے لگیں گے، پھر وہ ایک ٹھیکیدار کو بلایا جائے گا، ٹھیکہ دیا جائے گا، دوبارہ سے پھر وہ ریوائنڈ شروع ہو جاتا ہے. ادھر سے نکلتا ہے ادھر جاتا ہے، پھر ظاہر اسی طرح سے تو جیبیں بھرتی ہیں. یہی سارے کام ہوتے ہیں. روڈوں کا جو مٹیریل ڈالتے ہیں، روڈوں پہ اس طرح کے مٹیریل ڈالتے ہیں، ایک دفعہ کی بارش میں وہ اکھڑ جاتا ہے. ظاہر ہے جب اکھڑے گا نہیں، ٹوٹے پھوٹے گا نہیں، تو دوبارہ ٹھیکے لینے کے لیے کیسے یہ لوگ آگے آئیں گے. تو یہ اپنی جیبوں کا خیال پہلے کرتے ہیں، عوام کی سہولت بعد میں دیکھتے ہیں. انہیں پیسے کا، ملک کا، عوام کا اور بالکل خیال نہیں ہے، بالکل خیال نہیں ہے. انتہائی ناگفتہ حالت ہے اس وقت کراچی شہر کی اور سندھ کی. اور ابھی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو اب 1-2 دن بعد جو سیلاب کا پانی دریائے سندھ سے آئے گا، تو ظاہر ہے کراچی میں ندی نالوں کے ذریعے ہوتا ہوا سمندر میں جائے گا. تو یہاں بھی سمندروں کے لیے، یہاں کراچی والوں کے لیے بھی تھوڑی مشکلات ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے امید ہے کہ سندھ حکومت ہوش کے ناخن لے گی، اور کچھ نہ کچھ آٹے میں نمک کے برابر ہی عوام کی خدمت کرے گی کہ عوام کچھ تو سکھ کا سانس لیں، اور جو ہے تو اس بارش کے ماحول سے نپٹیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے عوام کو بھی باخبر کیا جائے گا بر وقت، ہر موسم سے، ہر کیمیائی تبدیلی سے، ہر موسمیاتی تبدیلی سے عوام کو باخبر کر کے ان کو پابند کیا جانا چاہیے کہ وہ جو گورنمنٹ ان کو ہدایت دے رہی ہے اس پر عمل کریں. یہاں تو ہدایات ہی نہیں دی جاتی. ایک دفعہ ایک بیان آ جاتا ہے، 2 گھنٹے بعد بارش آ گئی، 2 گھنٹے بعد پانی آ گیا. کوئی چیز صحیح طرح سے عوام کو باخبر طریقے سے، صحیح طریقے سے نہیں بتائی جاتی، اور نہ ہی اس پر امپلیمنٹ کرانے کے لیے کوئی سہولت ہوتی ہے، نہ ہی عوام کے درمیان کوئی موجود ہوتا ہے کہ وہ انہیں اس چیز سے خبردار کرے اور پابندیوں کے لیے مجبور کرے. تو یہاں پر یہ بہت دکھ کی بات ہے. مجھے بہت تکلیف ہے جس کی وجہ سے میں حاضر ہوئی. شاید میں آج بھی نہیں آتی، لیکن میں ان خراب حالت کی وجہ سے، اور یہ بہت سی ان کی حالت خراب ہے، جو کچھ دیکھا جا رہا ہے بہت خراب ہے، جس کی وجہ سے میں آ جائی ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ آپس میں محبت سے رہیں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے، اور محبتوں کے ذریعے ایک دوسرے کو تحفظ دیں گے. اللہ حافظ.